یعنی نماز چل رہی ہے، دوران نماز حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملتا ہے، حضرت جبریل امی وہی لے کے حاضر ہوتے ہیں، حضور رخ پھیر لیں، جدھر آپ چاہیں گے وہی قبلہ بن جائے گا۔ دوران نماز اس تحویل قبلہ سے رب بھی یہ دکھانا چاہتا تھا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دوران نماز قبلہ تبدیل ہوا اور بالکل مخالف سمت میں تبدیل ہوا، مسجد کا نام مسجد قبلہ تین ہو گیا۔ حضور جانے کائنات رخ پھیرتے ہیں، حضور کے تمام اصحاب بھی رخ پھیرتے ہیں، دوران نماز قبلہ بدل جاتا ہے۔ یہ تھی نماز ظہر۔ نماز عصر کا وقت ہوا اور حضور جانے کائنات کے ایک صحابی بنی حارثہ کی مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، گئے دیکھا کہ عصر کی جماعت ہو رہی ہے، دوران نماز پیچھے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں، ظہر کی نماز میں نے حضور جانے کائنات کے ساتھ ادا کی تھی، دوران نماز اللہ کے حکم سے حضور نے قبلہ تبدیل فرما دیا ہے، اب بیت المقدس کی طرف نہیں کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں پہ بنی حارثہ میں نماز ادا کرنے والے نماز عصر کے وقت دوران نماز اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ پہلی دفعہ نماز ظہر میں حضور جانے کائنات اور آپ کے صحابہ نے رخ پھیرا، بنی حارثہ میں نماز عصر کے وقت دوران نماز قبلہ بدلا جاتا ہے۔ اگلے دن نماز فجر کا وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص قباء کی مسجد میں جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھتا ہے فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے اور لوگوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ یہ دوران نماز آواز دیتے ہیں کہ میں نے کل حضور جانے کائنات کے ساتھ نماز ادا کی تھی اور حضور نے دوران نماز اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے۔ دوران نماز مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے بیت المقدس سے رخ پھیرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ تین واقعات ہیں کہ دوران نماز حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر رخ فرمایا تھا اسی سمت اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد ماہ شعبان آتا ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض کر کے اس کے نصاب کا تعین کیا جاتا ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے، مسلمانوں کے تمام طبقات کو دولت میں شریک کیا جائے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت سمٹی ہوئی نہ رہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ صدقہ فطر بھی فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غزوات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، شریعت بھی چل رہی ہے، اخلاقیات بھی چل رہے ہیں اور لوگوں کے معاشی مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ماہ شعبان ہے، 10 شعبان آتا ہے، دوسری ہجری 10 شعبان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزوں کی فرضیت کا حکم ہو جاتا ہے۔ 10 شعبان 2 ہجری، 20 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو حضور نے اپنے وہاں یہود کو دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا کی تھی، تو ہم اس شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اپنے اصحاب سے بھی رکھوایا اور فرمایا تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہماری زیادہ نسبت ہے ان سے۔ یہ روزہ رکھا گیا تھا، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اب 10 شعبان 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جیسے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، میں بار بار تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ 10 شعبان ہے، 20 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، مسلمانوں کے پہلے روزے ہیں، مکہ سے یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ساتھ ان کے انصار ہیں، سارا عرب ان کے خلاف ہے۔ 2 ہجری پہلے روزے فرض ہے، ماہ سیام میں قدرت ان کو میدان بدر میں کھڑا کر دیتی ہے، یہ میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں، پہلی دفعہ روزے رکھ رہے ہیں اور جنگ بھی ان پہ غزوہ بدر۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ساتھ لیتے ہیں۔ اس وقت کی تمام مسلم دنیا 313 کو حضور جانے کائنات میدان بدر میں لا کے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو میرے پاس تیرے دین کو قبول کرنے والے تھے میں اس میدان میں لے آیا ہوں، اب اگر یہ آج باقی نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور ایسی دعا ارشاد فرماتے ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں
حضور کے کندھوں سے چادر سرکتی ہے، گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں حضور بس کیجئے، آپ نے بڑے الحاظ سے دعا کی ہے، میرا رب آپ کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ ابھی یہ مکالمہ چل رہا ہے، حضور جانے کائنات مسکراتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، کہا جبریل امی آئے تھے اور آ کے اللہ کی نصرت کا وعدہ فرما کے گئے۔ یہ 313 گئے ہیں، ان کے سامنے 3 گنا بڑا لشکر ہے اور ساز و سامان، آلات جنگ کثیر تعداد میں ہے اور ایسو طرف کا سارا سامان ہے اور نخوت و غرور میں لتھرے یہ لوگ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو آج صفایا کر جائیں گے، لیکن حضور جانے کائنات پہ ایسی نصرت آتی ہے کہ حضور پہلے ارشاد فرماتے ہیں فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ اس لیے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو 313 ہے، لیکن وہ 313 عام نہیں ہے۔